السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ کا سفر اور میں ہوں عبداللہ خان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ترین صحافی افضل بٹ صاحب. میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے شو میں آئے. اچھا, پہلا کوشچن میں بٹ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں؟ اگر آپ ہاں یا نہ میں پوچھنا چاہتے ہیں یا ڈیٹیل پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں ڈیٹیل تھوڑی سی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے جو عوام بھی وہ یہی جاننا چاہتی ہے آپ سے. دیکھیں, اب تک تو لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے ہیں, ہاں جی, کہ یہ دو کاف والے مذاکرات ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے, جو نقطوں والے, دو نقطوں والی کاف والے مذاکرات ہیں جس میں مذاق کیا جاتا ہے. جی, اور آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پریا پنچایت کو سمجھتے ہیں, جی, جی, جرگے کو سمجھتے ہیں. تو اس طرح تو پانچویں جماعت کے بچوں کا جرگہ نہیں ہوتا جس طرح سیاسی پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں, ہو ہی جا رہے ہیں کہ اندر جانے سے پہلے, مذاکرات پر جانے سے پہلے دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گولہ باری کرتی ہیں. جی, ٹھیک ہے, اور جو ہی مذاکرات ختم ہوتے ہیں رات کو پھر ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر گولہ باری کرتے ہیں. تو اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے کوئی گا. نتیجہ نہیں نکلتا. اچھا بٹ صاحب, سیکنڈ کوشچن میں یہ کرنا چاہوں گا, قومی اسمبلی میں بھی لڑائی چل رہی ہے, اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, قومی اسمبلی کے اندر ایک ایسا فورم ہے کہ جو سمجھیں ایک اسٹیج ہے. جی, جس طرح فرض کیا اسلام آباد میں کوئی اسٹیج لگا جی, ہو, ڈرامہ لگا ہو, کوئی فلم لگی ہو, وہاں 200-400 لوگ بیٹھے ہو. قومی اسمبلی کا جو اسٹیج ہے اس کو 25 کروڑ لوگ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اگر باہر کہیں جا کے شور شرابہ کریں گے, مظاہرہ کریں گے, پرچے بھی ہوں گے, گرفتاریاں بھی ہوں گی, تو بہتر یہ ہے کہ اندر کریں, اور پھر پوری دنیا تک خبر بھی چلی جاتی ہے. فرض کیا جو ہی واک آؤٹ ہوتا ہے تو تمام چینل لگا دیتے ہیں کہ فلاں جماعت کا واک آؤٹ, اندر وہ کاپیاں پھاڑتے ہیں تو خبر بڑی بن جاتی ہے. تو اس لیے یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی اتنا سنجیدہ رویہ نہیں ہے. پارلیمنٹ ایک بڑا سنجیدہ پلیٹ فارم ہے, اس کو پولیٹیکل پلیٹ فارم رکھنا چاہیے, اس کو سٹیج نہیں بنانا چاہیے کہ جہاں آپ ایک اداکار کے طور پر لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب, حکومت پیکا ایکٹ میں ترمیم لا رہی ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں عبداللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم جرنلزم میں کر رہے ہیں کہ یہ جرنلزم نہیں ہے. موسٹلی جرنلسٹ جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, کچھ حکومت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. اور پھر چلو جی, آپ نے ترجمانی کرنی ہے تو آپ جرنلزم کا جو آپ نے نقاب پہنا ہوا ہے وہ اتار کے آئے, سیاسی جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں, وہاں ان کے ساتھ کام کریں. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ خبر نہیں دیتے, بلکہ وہ کسی سیاسی جماعت کا بیانیہ بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں. جی, تو اس لیے اب ہم تو ویسے پیکا ایکٹ کو مانتے نہیں ہیں, ڈے ون سے نہیں مانتے. ہم نے جب میاں نواز شریف کے دور میں آیا تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اور پھر ان کے خلاف استعمال ہوا. جب عمران خان نے اپنے دور میں اس کو مزید سخت بنایا تو ہم نے ان کو بھی منع کیا کہ پھر آج وہ بھگت رہے ہیں. تو اگر اس گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کیا تو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. اچھا جی, بٹ صاحب سے ہم نے کچھ کوشچنس کیے اور امید کرتے ہیں کہ یہ کوشچن آپ کو اچھے لگیں گے, اور اسی پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا جو میں سبسکرائب کرتے, لائک کرتے, تھینک یو سو مچ.